لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے انتہائی دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مرغ اور گدھا کسے دیکھ کر آوازیں نکالتے ہیں؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے کہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر، جبکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز نکالتے ہیں۔ اس سوال کا درست جواب دینے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام ملاحظہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہے ہیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے بارے میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب ترین فرشتے ہیں جن کا نام اسرافیل سے مشہور ہیں، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس سے پہلے سلسلوں میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں سن چکے ہیں، اور ہم آج آپ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی باتیں ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ خود بھی مدنی چینل کی اسکرین کے قریب تشریف رکھیے، اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی مدنی چینل کی اسکرین کے قریب کر لیجئے۔ ہو سکے تو ڈائری اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ یہ معلومات آپ کے پاس محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو سفید موتی اور شیشے کی طرح صاف و شفاف پیدا فرما کر عرش کو فرمایا، اسے لے لو، تو سور عرش سے معلق ہو گیا۔ پھر فرمایا کن، تو اس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ انہیں فرمایا سور لے لو، تو انہوں نے لے لیا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ مزید ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ صاحب سور ہیں، اور قرن کو منہ میں رکھا ہوا ہے، سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور کان لگائے ہوئے منتظر ہیں کہ کب انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ سور پھونکیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ورد کیا کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اور باہر شریعت میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں ان کی آواز بہت باریک ہوگی، یعنی جب قیامت کی ابتدا ہوگی تو کس طرح سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بالآخر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان و زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس اللہ واحد حقیقی کے سوا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ آج کے دن بادشاہت صرف اللہ وحدہ لا شریک جو کہ قہار ہے اس کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ کے مقابر میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے صاحب سور پیدا ہوا ہے سور کی ڈیوٹی پر مقرر ہے، عرش کے ارد گرد ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے اور مستعد ہے کہ کب سور کا حکم ہوتا ہے، آنکھ نہیں جھپکاتا کہ کہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی سور پھونکنے کا حکم ہو جائے، گویا ان کی دونوں آنکھیں چمکدار ستارے کی طرح ہیں۔ اور ہم نے شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا، اپنے پچھلے سلسلوں میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے، یوں ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی اصل نام معروف نہیں ہے، تو ہم نے ان کے بھی نام عرض کیے تھے، اور آئیے آج ہم آپ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی اصل نام بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ، میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ، حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس فرشتے کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم علیہ السلام کو بے انتہا علم عطا فرمایا ہے، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام، اور پھر میکائیل علیہ السلام، اور پھر ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب سور اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور ایک بہت ہی معلومات کی بات جہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے، وہیں پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، لیکن شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فلاں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فلاں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں اور انبیاء کرام کو نازل کیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے آپ کسی بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو جہاں پر یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی خصوصیت ہے، تو وہیں پر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین جو فرشتہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے محروم نہیں رہتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے، اس کے 4 پر ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا لٹکایا ہوا ہے اور چوتھا لوح محفوظ کے درمیان میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ آ کر اس کے ماتھے کو لگتی ہے، اس پر وہ سر اٹھا کر اسرافیل علیہ السلام دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ میں جو کچھ حکم پاتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبریل علیہ السلام ان کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وہ حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں، تو جس آسمان سے وہ گزرتے جاتے ہیں اہل آسمان قیامت کے خوف سے کانپ جاتے ہیں کہ شاید وقوع قیامت کا حکم آ گیا ہے، یعنی شاید قیامت قائم کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ گھبراؤ، یہ حق کی طرف سے حق کا حکم ہے۔ پھر وہ زمین پر اتر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کرتے ہیں، یعنی یہ زمانہ نبوت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر پیغام دیتے ہیں اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام لے کر آیا کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک بہت ہی سبق آموز بات ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ کیا وجہ ہے، میں نے کبھی اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میں نے اس فرشتے کو یعنی اسرافیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوزخ کی ہیبت ان معصوم فرشتوں کے دلوں میں بھی اتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی دوزخ کی ہیبت سے گویا کہ ہنسنا ہی بھول جاتے، تو ان سے زیادہ تو ہمیں خائف رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے عذاب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب اسرافیل علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام ہی فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، جب اسرافیل علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہیں نا تو تمام ملائکہ ان کی تسبیح کو سننے کے لیے اپنی تسبیح پڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے اگلی روایت۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوش آواز نہیں ہے۔ جب وہ تسبیح پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں کے فرشتے اپنی نماز اور تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام کی تسبیح کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے اذان کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ آسمان والوں کے لیے اذان کہتے ہیں دن اور رات میں 12 مرتبہ، کیونکہ آپ خوش آواز بھی ہیں، دن اور رات میں 12 مرتبہ آپ اذان کہتے ہیں۔ ان کی ہر ساتھ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں والے فرشتے ان کی اذان کو سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنات کے۔ ان کی اذان کے بعد ایک عظیم فرشتہ ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ فرمایا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بیت المعمور میں میکائیل علیہ السلام ان کی امامت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم پچھلے سلسلے میں بیان کر ہی چکے ہیں کہ بیت المعمور کے جو امام ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو مؤذن ہے بیت المعمور کے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن آسمان والے فرشتوں میں جو اذان کہتے ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان و شوکت تھی، اس کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ حکایتیں اور نصیحتیں نامی کتاب کے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفیق ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ سردار الملائکہ ہیں، اور آپ کی جو سواری تھی اس کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تھاما ہوا تھا، اور آپ کو دعوت دینے والا اور آپ کو ملاقات کے لیے بلانے والا خود رب عز و جل تھا۔ یہ دیکھیے جتنے بھی فرشتے ہیں اور ان فرشتوں میں جو مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور ہو گئے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مرآت المناجی میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی ہے اور اس میں تمام حالات درج ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں ایک بہت پیاری روایت منقول سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں روایت کہ جس نے کسی ایک آدمی کی دعوت کی، اس کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اس نے گویا حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی۔ جس نے 2 آدمیوں کی ضیافت کی، اس نے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت اور مہمان نوازی کی، اور جس نے 3 مسلمانوں کی ضیافت کی، گویا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ضیافت کی۔ تو دیکھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی ضیافت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مہمان نوازی کریں، ان کی دعوت کریں، ان کی پسند کی چیز ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں اختتام کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنے سلسلے کے آخر میں ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اپنے اسی سلسلے میں سے، اور آپ ہمیں اس سلسلے کے اختتام پر اس سوال کا جواب ارسال کیا کرتے ہیں۔ آج کا سوال سماعت کر لیجئے۔ آج کا سوال انتہائی آسان ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر فون نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسیج میں جا کر اس سوال کا جواب لکھیے اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر اس اسکرین پر موجود نمبر پر آپ اس کو ارسال کر دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ممکنہ صورت میں آپ کے ناموں کو مدنی چینل کی اسکرین پر پیش بھی کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے سلسلے کے اختتام پر ہم ایک کفریہ کلمہ بھی معلوم کیا کرتے ہیں فرشتوں کے متعلق۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کو تو معلوم نہیں ہے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو تو معلوم نہیں ہے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ایسا کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کفریہ کلمات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر